سب سے پہلے تو یہ جو کاکڑ صاحب کا نام ہے اس کو پی ٹی آئی کی جو ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنے اتحادی سوالات اٹھا رہے ہیں، نام کہاں سے آ گیا، بڑے سخت الزامات لگائے. پی ٹی آئی نے تو پہلے ہی بڑے خوش دلی سے اس نام کو ایکسپٹ کر لیا. جلدی تو نہیں کر دی آپ لوگوں نے، بیکاز جو کچھ بعد میں بیانات چلے کے ٹیکر پی ایم صاحب کے جو کل اوتھ اٹھائیں گے وہ کچھ اتنے آپ کے حق میں نہیں ہے، پھر بعد میں نہ گلا ہوا آپ کا. نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بات تھی نہیں نا کہ پی ٹی آئی نے کوئی عجلت کی ہے. دیکھیں جو کاکڑ صاحب ہیں ہمارے کولیگ ہیں، سینٹ میں ساتھ ہوتے ہیں نا، ایک کردار ہوتا ہے آدمی کا. پارلیمنٹرین تو بہت ہیں، 442 ہیں نا، 100 سینیٹرز ہیں، 342 جو ہیں وہ ایم این ایز ہیں. تو اس کا ایک کردار ہے، وہ شریف آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. اس کا جو قصور ہے نا، پی ٹی آئی نے تو دیکھیں اس کی حمایت اس وجہ سے کی کہ یہاں تو نام سنے جا رہے تھے کہ اسحاق ڈار آئے گا، یہ نام تاکہ وہ تو دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے مین آدمی ہے نا. معاشی ماہر تو نام میں اس کی جو مہارت آپ نے دیکھ لی ہے نا، جو سپٹمبر 2022 میں آئے تو انہوں نے ایک سال میں کون سی جو ہے معاشی یا انقلاب لایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ایکچولی پی ڈی ایم کے ساری جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے کہ مطلب ایک ان کا الائی ہے، باپ ان کی الائز پارٹی ہے نا، تو اس پہ آبجیکشن بنتا نہیں. لیکن میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مڈل کلاس کا آدمی جو ہے وہ کیئر ٹیکر پی ایم بنائے. اور جو فیوڈل سسٹم ہے ہمارے پاس، جو سو کال فیوڈلس ہیں نا، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مڈل کلاس کا آدمی یہاں آ جائے، کیونکہ ان کی ایک اجارہ داری ہے، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. سو آپ کے نزدیک جو سارے اختلاف ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ سرداری نظام ہے، فیوڈل نظام ہے، اور یہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے. میں وہ آپ کو بتا دوں اس وجہ سے یہ میں بتاؤں. مینگل صاحب بلوچستان تعلق رکھتے ہیں. مینگل صاحب بتائیں نا 16 ماہ میں انہوں نے بلوچستان سے کون سے حقوق لیے، بجائے اس کے کہ جو یا انہوں نے اپنی جو پوزیشن مستحکم کی. میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں آپ کو. کیس کو کی بی او ڈی آپ اٹھا کے دیکھیں، مینگل صاحب نے کیا حشر کیا ہے اس کا. جو بورڈ آف ڈائریکٹرز لائے ہیں ایسے لوگ جن کو بولنا نہیں آتا، یہ وہاں جو الیکٹرک کمپنی چلائیں گے تو ان کو اپنے مفادات چاہیے. کوئی فیوڈل آتا، کوئی مطلب ایسا سمجھیں کہ یہ زیادہ بلوچستان کی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے خورشید شاہ صاحب کو تکلیف ہوئی. خورشید شاہ صاحب کو 2018 کا ٹائم یاد آ رہا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو میری جو ہے وہ افادت بڑھے، مجھ سے لوگ پوچھیں. ہر مرتبہ تو چلے وہ بعد میں پیپلز پارٹی نے کلیئر کر دیا کہ کنسنسس سے کینڈیڈیٹ ہے. لیکن یہ کٹی صاحب سے پھر بھی پوچھیں، یہ جو آج مینگل صاحب نے گفتگو کی، پھر ایمل ولی صاحب نے گفتگو کی، اے این پی اور یہ جو باقی اتحادیے تھے انہوں نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا تھا وزیر اعظم صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو کہ بھئی جو الیکٹ کریں. یہ بات میں اعتراضات کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان سب سے کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پرائم منسٹر کو تو وہ ہو گیا، لیکن آج مینگل صاحب کو اور اے این پی کا جو ہے وہ ایک اس پہ تحفظات کو انہوں نے اظہار کیا. مینگل صاحب نے لیٹر لکھا نواز شریف صاحب کو، جس پہ دیکھیں پی ڈی ایم کی جماعت ہے، اے این پی اس پی ڈی ایم میں نہیں اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں نہیں تھی. اتحادی حکومت کہہ لیں، چلے پی ڈی ایم چھوڑ دیں. نہیں، وہ میں اس پہ آ رہا ہوں نا. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے اختیار دے دیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو. ہم نے بھی پرسوں رات کو جب کھانا تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اختیار دیا تھا. مجھے اے این پی کا نہیں پتا کہ اے این پی کیا پوزیشن ہے، انہوں نے اختیار دیا نہیں دیا. لیکن اگر آپ مینگل صاحب کی بات کریں، مینگل صاحب نے اگر ان کو بلوں کے تحفظات تھے، تحفظات پولیٹیکل مجھے بھی ہیں، لیکن اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ پھر ان کی جماعت یا تو واک آؤٹ کرتی یا اپنے تحفظات کی اظہار کرتی یا ڈسینڈنگ کوئی چیز کرتی. اس وقت نہیں کیا. اب جو اپنے اختیار ایک پرائم منسٹر کو دے دی، لیڈر آف ہاؤس کو، اور انہوں نے ان کو چنا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب جو ہے اس پہ یہ تحفظ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ شخص جو ہے وہ تحفظات ہیں. شاید پشتون بولوچ کے ایشو جو بھی واٹ ایور. تو لوکل پالیٹکس کا زیادہ آپ کا خیال ہے اس میں؟ نہیں بھی لوکل پالیٹکس کیا تحفظ ہو سکتا ہے، اور یہی تحفظ ہو سکتے ہیں. اور پی ٹی آئی کو تو خیر انہوں نے تو خیر اپریشیٹ کیا، کیونکہ ان کی کابینہ کا حصہ بھی رہے ہیں کاکڑ صاحب. میرے خیال پی ٹی آئی کے پاس زیادہ چوائس بھی نہیں ہے اس وقت، مشاورتی عمل سے خود جب باہر نکل گئے تو پھر مینگل صاحب ان کی اتحادی رہے ہیں، تھے نا پچھلی 5 سال دور میں، 4 سال ان کے ساتھ. لیکن بڑا ہی ایک سیڈ بریک اپ تھا وہ، بڑا بیٹر بریک اپ تھا، جیسے ابھی آپ کے ساتھ لگ رہا ہونے لگا اس خط کے بعد. نہیں دیکھیں، میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 13 جماعتوں کا جو ہے نا اتحاد اگلے الیکشن میں اکٹھے الیکشن نہیں لڑ سکتے. میرا ذاتی تھے وہ. دیکھیں آپ 13 جماعت اگر اکٹھے ہوتے ہیں، 5 جماعتیں بھی اکٹھے ہوتی ہیں، اب کون سی سیٹ کس کے لیے چھوڑتے ہیں، کس کے لیے چھوڑیں گے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو جائے، لیکن اتحاد پورے پاکستان میں ہونا ایک مشکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے. لہٰذا یہ چیز ہے. خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے کہا، خورشید شاہ صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. خورشید شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ چلی تھی جس کے بعد اس کی کلیئرفیکیشن ہوئی. خورشید شاہ صاحب ہمارے کمیٹی کے ممبر بھی تھے، جو 3 رکنی کمیٹی تھی ان کے ممبر تھے خورشید شاہ صاحب، جس میں نوید قمر صاحب بھی تھے اور یوسف غانی صاحب بھی تھے. انہوں نے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو نام جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو ڈسکشن تھی جو بھی تھی اس میں سارا جو ہے اس کا حصہ تھے. کاکڑ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے، اور ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ پہلی دفعہ ایک اچھی بات ہے کہ کیئر ٹیکر میں سیاسی شخص جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. ان کو سیاسی لوگوں کا جو ہے وہ
مشکلات کا پتہ ہے، اور میں اس امید کے ساتھ ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کو فورس کریں گے اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس پہ اپوزیشن اور حکومت جمع سر ویسے کیئر ٹیکر پی ایم کو کچھ زیادہ ہی ہماری امیدیں ہیں. کیئر ٹیکر پی ایم صاحب 2018 میں بھی بے بس تھے، اب بھی دیکھتے ہیں وہ کتنے بااختیار اس ہوں لیے گے. تھے کہ میں نے مختلف ٹی وی پروگرام میں کہا دیکھیں وہ بے بسی کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ بنتے ہیں ہم لاتے ہیں بیوروکریٹ کو یا ریٹائرڈ جج کو، پھر جب وہ الیکشن گزرتے پھر بعد میں بتاتے ہیں آپ کے پروگرام میں آ کے کہ جی میری تو یہ مجبوری تھی. ہم نے کہا چلو اس دفعہ ایک پولیٹیکل بندے کو لانا چاہیے جس پہ دیکھیں آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم لوگ صدام کے بھی ڈیپوٹیشن پہ جج بھرتی ہوئے ہوں یا اس پہ سر گئے وہ تو آپ نے خود ترمیم کرا کے اب یہ دے دیا اختیار نا. اب آپ نے 2013 میں 8 میں وہ بنا کر کے کیئر ٹیکر کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ سارا کچھ آپ نے ہم نے بنایا تو ہم نے چوز کیا کہ ہم پولیٹیشین کو بناتے ہیں، یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم بنا لیتے ہیں. ہم نے بیوروکریٹ اور جج دیکھ لیا. یہ کابینہ کا بھی کیا سین ہے؟ کیا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں یا اس طرح کی سیاسی شخصیات ہمیں کیئر ٹیکر کیبنٹ میں نظر آئیں گے؟ مجھے اس چیز کا نہیں علم کہ میں کیونکہ اس میں کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کمیٹی کے اس میں کیبنٹ میں کون کون آ رہے ہیں کون کون نہیں آ رہے. بہت سی افواہیں چل رہے ہوتے ہیں. آپ کو بھی پتا اسلام آباد میں معاشی ماہر کی جو ضرورت تھی بڑی شدید قسم کی، وزیر اعظم میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے اسلام آباد میں کئی لوگ تو تقریریں بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 2-3 لوگ کہ ہم نے تو یہ اسپیچ کرنی ہے. کچھ لوگ ایسے گئے تھے ہم پہ شک کیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جب کیبنٹ بنے گی تو اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیبنٹ میں ویسے مشاورتی عمل میں کہیں نہ کہیں آپ شامل ہیں، کیونکہ ہم نے کے پی کے اندر جو دیکھی کیبنٹ جو بعد میں اڑا دی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ تو پوری پی ڈی ایم کی شیڈو کیبنٹ تھی. اس وقت آپ نہیں مانتے تھے، اب تو الیکشن کمیشن نے آپ سے خود آپ کے گورنر سے سائن کروا کے اس کو اب ریزائن کروا دیا. اچھی بات ہے. الیکشن کمیشن کو 6 مہینے بعد خیال آیا. ہم نے تو پہلے بھی کہا ان کو کہ جی ایسی پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے کیئر ٹیکر میں جس میں ون مین شو کا یا ون پارٹی کا جو اس میں ہو. وہاں پر تو بالکل ٹوٹلی تھا، ایک پارٹی کی حکمرانی تھی. وہاں پہ آپ جس افسر کے پاس جاتے تھے چاہے وہ نیچے لیول ڈسٹرکٹ لیول کا تھا یا ڈویژن یا صوبے لیول کا، کہتے تھے کہ جی ہمیں فلاں پارٹی کے اگر لیڈر یا اس کا ہمیں میسج ہے کہ اس کے علاوہ کسی کام نہیں کرنا. کچھ ویسا ہی خاکہ تو نہیں بننے جا رہا وفاق میں؟ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں آپ. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر اس قسم کا خاکہ بنے گا تو پھر الیکشن اگر کل کیبنٹ اوتھ لیتی ہے پرسوں اگر اسی خاکہ بن جائے تو آپ پھر الیکشن لڑنے کا فائدہ کہ پھر آپ سلیکٹ کر کے کہہ دیں بس یہ لوگ ہم اگلے 5 سال کے لیے سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ کریں.